یا علی یا غوث العظم یا اسبحو الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضى الجود وانشأ بقدرته انواع الجواہر الاقلیۃ وافاض برحمته محرکات الاجرام الفلکیۃ والصلاة والسلام علی ذوات الانفس القدسیۃ المنزہۃ عن القدورات الانسیۃ خصوصا علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ التابعین للحجج والبینات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مولانا محمد مبارک وسلم علیہ بھائیو مجمع غلامان مصطفیٰ دا ہوئے تے ذات مصطفیٰ تے صلاۃ السلام دا نذرانہ پیش کرنا ہوئے تے ساڑی آواز اس چار دیواری تو باہر نہ نکلے میرا خیال ہے سڑے عشق مصطفیٰ دی توہین ہے بے شک زیادہ نہیں کم از کم جتنا تنوں اپنے آقا کریم نال پیار ہے اتنا سینے دا زور لا کے حضور دی ذات تے صلاۃ السلام دا نذرانہ پیش کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا رسول یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبیر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وسدے ہاسے وسدے ناسے تیڑی جھوک دے آسے پاسے مٹھیاں گالیں سندا ہاسے سن یار سنندہ ہاسے بے پرواہ دیاں بے پروائیاں کوئی دل بچھڑن دے ناسے غلام فریدہ غم مار مکایا کوئی لائق غمہ دے ناسے میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء بالعموم اور جناب حضرت علامہ مولانا جہانگیر قادری دامت برکاتہم العالیہ معزز علماء زعماء حاضرین ناظرین اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پیارے علماء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل مجدہ الکریم دی بے حد و بے شمار ہم اور حضور پر نور نورن علی نور ہمارے دلوں کے سرور شافی یومن شور جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کل کائنات صد بزم کائنات اصل کائنات روح کائنات منبع کمالات احمد مختار مدنی تاجدار پیاری امت کے ہم کسار بے کساں اور بے بسوں کے مددگار جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً درود شریف اور صلاۃ السلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے سورہ حشر کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ کو اور مجھے
سن سنا کے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، آج جس مقصد خاص کے لیے ہم اس محفل پاک میں حاضر ہوئے، اتنے دور دراز سفر سے یہاں حاضری کا جو مقصود اصلی ہے وہ ہے ہمارے بزرگ جناب حاجی شیر احمد صاحب القادری جو کہ دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ہم دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا اور مولا علی کے ماوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کا صدقہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین۔ یہ جو دعا مانگنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے نسل در نسل جماعت اہل سنت میں، یہاں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، جناب دیکھیں بندہ مر گیا، اس کے گناہ بھی ایک کپڑے کی پولٹری میں بند کر کے سی دیے گئے، اس کے ثواب بھی کپڑے کی ایک گٹھلی میں بند کر کے سی دیے گئے۔ اب نہ تو کوئی گناہ اور اندر داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی ثواب۔ تو آپ کی یہ خیرات، یہ خیرات، یہ صدقات، یہ دعا، یہ اکٹھا ہونا اگر تو محض رسم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا مرنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا۔ ان دوستوں سے نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ بھائیو، اگر مرنے والے کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں اور پھر ثواب اور گناہ کوئی چیز اس کے اعمال میں داخل نہیں ہوتی ہے تو بھلا آپ کو جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ وہ بھی تو مرنے کے بعد ہے نا، جو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا دعا مانگتے ہیں، وہ بھی مرنے کے بعد۔ اگر جنازہ پڑھنے سے مرنے والے کو اجر ملتا ہے، اگر جنازہ پڑھنے کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچتا ہے، تو پھر بعد والی دعائیں بھی مرنے والے کو اس کا ثواب بھی پہنچتا رہتا ہے۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ یہ تو عقلی دلیل ہے۔ اب اگر نقل کی طرف آئیں تو قرآن مجید پارہ نمبر 28 سورہ حشر، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے گروہ؟ 3 گروہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ۔ پہلا گروہ ان فقیر مہاجروں کا گروہ جنہیں نکال دیا گیا اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے، کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ کیوں نکال دیا گیا؟ کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے۔ اولئک هم الصادقون، اور وہی سچے لوگ ہیں۔ یعنی پہلا گروہ مہاجرین مکہ کا۔ کن کا؟ مہاجرین مکہ۔ اس مجمع میں کوئی ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہو؟ بولے۔ ہم مہاجرین مکہ کے غلام ضرور ہیں، صدیق اکبر کو بھی ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کو بھی ماننے والے ہیں، عثمان غنی کو بھی ماننے والے ہیں، مولا علی کو بھی ماننے والے ہیں۔ مہاجرین مکہ کے غلام ہیں، غلامی کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، غلامی کی توفیق کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن مہاجرین مکہ میں سے نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کا دوسرا گروہ یحبون من ہاجر الیہم، جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کی، یعنی انصار مدینہ، جنہوں نے اپنے گھروں سے، مالوں سے حصے دیے۔ انصار مدینہ کا گروہ
بھائیو ہم مہاجرین مکہ بھی نہیں ہیں اور انصار مدینہ بھی، ہم تو مہاجرین و انصار کے غلام ہیں، تو یقیناً ہمارا تعلق مسلمانوں کے تیسرے گروہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ تیسرا گروہ مسلمانوں کا کون سا ہے؟ میرے رب کا قرآن کہتا ہے والذین جاؤ من بعدہم، جو ان دونوں کے بعد آئے گا، مہاجرین مکہ سے بھی، انصار مدینہ سے بھی، والذین جاؤ من بعدہم، جو ان دونوں سے بعد آئے گا، اور اس کی نشانی ہوگی وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہتے ہیں ان کی نشانی کیا ہوگی؟ یقولون، وہ کہتے ہوں گے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، مولا ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا تیسرا گروہ جو اپنے لیے اور اپنے گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتا ہوگا۔ کیا کرتا ہوگا؟ بولے بھائی، دعائیں مانگتا ہوگا۔ کیا کرنے آئے ہو؟ بولے دعائیں مانگنے آئے ہو نا، اپنا اور تو کوئی کام نہیں آئے ہو نا۔ تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ میرے رب کے قرآن نے، میرے مالک لم یزل ولا یزال نے جس کو مسلمانوں کا تیسرا گروہ کہا ہے، وہ آپ یعنی دعائیں مانگنے والوں کا گروہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہم دعا مانگنے آئے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا تیسرا گروہ دعائیں مانگنے والوں کا گروہ ہے۔ اور انہی آیات مقدسہ کی تفسیر لکھتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر، علامہ امام خازن رحمت اللہ علیہ تفسیر خازن کے اندر، اور علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر الدر المنصور میں فرماتے ہیں کہ ہم مہاجرین مکہ بھی نہیں ہیں، ہم انصار مدینہ بھی، اگر ہم گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں نہ مانگیں تو پھر مسلمانوں کے کسی گروہ سے ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ بھائیو، اگر چاہتے ہو کہ اسلام کے کسی گروہ سے آپ کا کوئی تعلق باقی رہے تو صرف ایک صورت ہے، گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ کیا کرو؟ اور اگر دیکھنا ہو کہ کس کا تعلق مسلمانوں کے کسی گروہ سے ہے تو جنازہ میں چلا جایا کرو، جنازے کے بعد جو بیٹھ کے اپنے گزرے ہوئے مسلمان بھائی کے لیے دعائیں مانگے، سمجھ لیا کرو یہ مسلمانوں کا تیسرا گروہ ہے۔ اور جو جوتے اٹھا کے بھاگ جائیں، سمجھ لیا کرو ان کا مسلمانوں کے کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، توجہ ہے نا بھائیو؟ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں ادعونی یستجب لکم ان یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قرآن ہے یار، رب کا قرآن ہے۔ میرے مالک فرماتے ہیں ادعونی، علماء بیٹھے ہیں، پوچھو، امر ہے، فرمایا میرے سے دعا، بولو میرے سے دعا حکم ہے، اور حکم مطلق ہے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، مطلق اپنے اطلاق کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دعا مانگو، چاہے سوتے میں مانگو، بیٹھے مانگو، کھڑے مانگو، جنازے سے پہلے مانگو، جنازہ کے بعد مانگو، قبر میں دفن سے پہلے مانگو، دفن کے بعد مانگو، یا پھر قیامت تک مانگتے رہو۔ رب کہتا ہے مانگو۔ بھائیوں میرے رب فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، آپ میرے سے دعا مانگو، میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا۔ ان یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سبحان اللہ۔
اور جو دعا نہیں مانگے گا نا ان یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، جب مضارع پہ سیدخلون ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، ان الذین یستکبرون، جب کوئی تکبر کرے گا نا، آکڑ کرے گا، اکڑ خان بن کے دعا نہیں مانگے گا، اللہ فرماتے ہیں سیدخلون، داخل یدخل، سیدخلون، سین داخل ہو گئی، فوراً اٹھاؤں گا، دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اب جس کا دل کرے دعا مانگ کے مسلمانوں کے تیسرے گروہ میں شامل ہو جائے، جس کا دل کرے دعا سے تکبر کر کے دوزخ کی بھٹی کا بالن بن جائے۔ توجہ ہے نا؟ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، حضور کے صحابہ کے دل میں خیال آیا، صحابہ کے دل میں خیال آیا کاش کبھی پتہ چل جائے نا رب کون سے وقت کی دعا سنتا ہے، رب کس وقت کی دعا سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذہن میں خیال آیا کہ پتہ چل جائے ہمارا رب کس وقت کی دعا سنتا ہے، تو میرے رب کا قرآن بول اٹھا۔ اللہ نے فرمایا اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اذا سألك عبادی انی فإنی قریب، اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ میری بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو میں قریب ہوتا ہوں، انی قریب، مجھے قریب پاتا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو۔ کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ بولو علماء سے پوچھو، اذا عام ہے، عام ہے، جب چاہو دعا مانگو۔ بھائیو ایک بات اور بھی یاد رکھیں، رب کا جو مطلق ہے نا اس پہ قید لگانے والا جھوٹا ہو سکتا ہے، سچا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بخاری، مسلم، مشکات، تین حدیث شریف کی مشہور کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو رب کے مطلق کو مقید کرنے کے لیے دلیلیں کھڑی کرے نا، 100 دلیل قائم کر لے، اس کی 100 دلیل جھوٹی اور رب کا حکم مطلق پھر بھی حق اور قصد ہے۔ توجہ ہے نا؟ مطلق ہے، جب چاہو دعا مانگو، بولو جب چاہو دعا مانگو، جب چاہو دعا مانگو۔ تو ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ وہی دعا تو مانگنے آئے ہیں بھائی، وہی دعا تو، کوئی نیا کام تو کرنے نہیں آئے ہیں۔ اور یاد رکھیں مرنے کے بعد انسان کی جتنی حالتیں ہیں، مرنے کے بعد جنازہ سے پہلے، جنازہ میں، جنازہ کے بعد دفن سے پہلے، دفن کے بعد اور پھر قیامت تک، ان تمام حالتوں میں میرے محبوب اور میرے محبوب کے صحابہ نے دعائیں مانگی۔ ٹائم کی قلت کے پیش نظر چونکہ مجھے جو حکم ہے 1:05 پہ ہم نے دعا مانگنی ہے، تو ٹائم کی قلت کے پیش نظر ان تمام آیتوں پہ دو احادیث کو ٹچ کرتا چلا جاتا ہوں تاکہ جو ہمارا توقف ہے نا دعا والا وہ کھل جائے کہ نبی اور نبی کے صحابہ تکرار دعا سے ڈرتے نہیں تھے،
تکرار دعا کو عبث سمجھتے نہیں تھے بلکہ ہر وقت دعا مانگتے رہتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن حضرت ابو سلمہ کی وفات ہوئی، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی مشتاق کی مرقات ملا علی کارمی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ جماعت کے علامہ حقیقت الفاظ سے حمدہ کو بجلی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کے خامن کی وفات ہوئی، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، حضور ابو سلمہ دار پانی سے رخصت ہو گئے، فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتی رہو، کیا کرتی رہو؟ مغفرت کے لیے دعائیں مانگتی رہو۔ بولو یار، ابھی جنازہ ہوا نہیں ہے، کہتے ہو دوسری دعا، پہلی دعا وہ، پھر جنازہ میں بھی تو دعا دوسری آئی یا نہ آئی؟ نجاشی بادشاہ کی وفات ہوئی، بخاری میں حدیث موجود، عمدۃ القاری، فتح الباری، ارشاد الساری، فیوض الباری، مشکات، اشد المعاد، ابو داؤد، عون المعبود اور سنن الکبریٰ کے باقی شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بھی روایتیں آتی ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی حدیث سب صحابہ نے روایت کی ہے، اور حضرت امام ترمذی نے جب یہ حدیث ذکر کیا وہ کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح حدیث۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مدینہ میں ہیں، حبشی شاہ حبشہ نجاشی جو ہے وہ فوت ہو گئے، میرے محبوب کو علم ہوا، وہ تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حبیب کا غلام حبشہ میں دارے پانی سے رخصت ہوا، مدینہ میں حضور کو علم ہوا، حضور نے صحابہ کو فرمایا آپ کا بھائی نجاشی دارے پانی سے رخصت ہو گیا ہے، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، بھائی کے لیے کیا مانگو؟ دعا مانگو۔ جنازہ مولانا حضور نے اس کے بعد کرایا، جنازہ اس کے پہلے حکم دیا استغفروا لاخیکم، بھائی کے لیے، پھر اگر آ جائیں جنازہ میں یہی اللہ مقصود ہے یہ دعویٰ جو حضور نے یہ دعا مانگی جنازہ میں۔ اس کے علاوہ کافی ساری دعائیں جو حضور سے منظور ہیں، احادیث کی کتابوں میں ذخیرہ موجود ہے۔ کبھی کسی صحابی نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا سنی، کبھی کسی صحابہ نے فرمایا کہ میں نے یہ دعا سنی، کبھی کسی نے فرمایا میں نے یہ دعا کی۔ ہر جنازے میں حضور نے دعا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث العظم، یک باہو بے شک باہو۔ جنازہ کے بعد جب باری آئے تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کا جو قانون ہے، وہ جو اردو کا جو حکم ہے، اور خدا سالہ کا عبادی انی کا جو عام ہے، اس میں جنازے کی بعد کی دعا بھی شامل ہے۔ پہلی بات یہ قانون، یہ قاعدہ یاد رکھیں، اس سے کبھی کوئی مولوی یہ دعا خارج کر سکتا نہیں۔
پھر حضور کا بڑا مشہور حکم اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء، یہ فا بھی الفاء للتعقیب کے معنی میں ہے اور اس سے بھی جنازہ کے بعد کی ہی دعا مراد ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ کبھی حضور نے یا حضور کے صحابہ نے جنازہ کے بعد دعا مانگی تو جو ہے جی مانگی یا نہیں مانگیے بولے کہاں مانگی؟ جنازہ کے بعد میں تو مانگی بعد مانگی۔ کتاب کا نام ہے سنن الکبریٰ شریف، جلد ہے 4، کتنی؟ 4۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جنازہ پڑھایا یزید بن مکفف کا، ثم مشا حتی اتاہو، آپ چلے اور جنازہ کے قریب آ گئے، میت کے پاس آ گئے، فدعا کی دعا مانگی، اللہم عبدو کا وابن عبدو کا ونزل بکل یوم، یا اللہ تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اللہم عبدل ربہو ووسیع مدخلہ ووسع مدخلہ، یا اللہ تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، مولا اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کی قبر کو شادہ فرما دے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا محترم، کیا مانگی مولا علی نے؟ بولو نعرہ لگاؤ، نعرہ تحقیق، اچاریہ، نعرہ تحقیق۔ اچاریہ، اگر 4 یار حق ہیں تو 4 یاروں کے عقیدے بھی حق ہیں۔ آپ 4 یار کو حق کہتے ہو، ہم 4 یار کو بھی حق مانتے ہیں، 4 یاروں کے عقیدوں کو بھی حق مانتے ہیں۔ آؤ جو کام 4 یار کرتے رہے ہیں وہ آپ بھی کرو۔ یہ تو یار چہارم کی بات، اب یار دوست کی بھی کر سکتے ہیں۔ کے دوسرے یار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضور نے جنازہ پڑھ لیا ہے، فاروق اعظم کے ساتھ قوم ہے، فاروق اعظم دوسری مرتبہ جنازہ پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان الصلاۃ لا تعاد، فاروق یا رسول اللہ حکم فرمایا نماز کو لوٹاؤ، دوبارہ پڑھو، بلکہ کیا کرو؟ دعا مانگو، استغفر اور استغفار کرو، 2 کام کرو، کیا؟ ایک دعا اور دوسرا پتہ چلا جنازہ کے بعد دعا مانگنا اور استغفار کرنا یہ مصطفیٰ کا حکم ہے اور فاروق اعظم کی سنت ہے۔ آئیے یہ تو بات فاروق اعظم کے دعا مانگنے کی۔ اب جب باری آئی فاروق اعظم کی جنازہ کی، جنازہ میں عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ کی موجودگی میں آ گئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہنچے، جنازہ ہو گیا، دیکھا جنازہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، آواز لگائی ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ ولا تسبقونی بالدعاء، اگر جنازہ پہلے پڑھ لیا ہے دعا پہلے مانگنی، بولو بولو، جنازہ پہلے پڑھ لیا ہے تو دعا پہلے مانگنی، مجھے دعا میں شامل ہو لینے دو۔ بتاؤ صحابہ دعا مانگا کرتے تھے یا نہیں؟ مانگا کرتے تھے، بولو بولو۔ اچھا بتاؤ صحابہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو حضور نے نہ کیا ہو؟ بولو یار، نہیں کرتے نا؟ پھر یہاں سے ہی ثابت ہو گیا کہ حضور کی جنازہ کے بعد دعائیں مانگا کرتے تھے، حضور کی جنازہ کے بعد دعائیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں کہ حضور نے دعا مانگی ہو، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس وہ حدیث بھی ہے کہ حضور نے جنازہ کے بعد دعا مانگی۔
اب حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن جو میں حوالہ دے رہا ہوں وہ تیرے گھر کا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تجھے بخاری پہ یقین نہ آئے، تجھے مسلم اور ترمذی پہ یقین نہ آئے، وہ جو ہے تو تیرا شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سید انور شاہ کاشمیری، ان کے شاگرد نے ان کے ملفوظات اکٹھے کیا بخاری کی شرح کے طور پہ، جس کا نام ہے انوار الباری۔ کیا نام ہے؟ حوالہ غلط ثابت کرو 10 لاکھ انعام دوں گا، تیرا مدد قبول کروں گا، میرے گردن کی خون معاف۔ بات ٹھیک ہو، مجھے تیرے لاکھوں کی لوڑ نہیں، اور میں نے تیرے لاکھ نہیں چاہیے، مر خدا دا واسطے ہی اپنے ایمان دے ککھ بچا لے، مجھے لاکھوں کی لوڑ ضرورت نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کر لے اور وہ کام کر جو آمنہ کے لال نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب ہے انوار الباری، جز نمبر 19 صفحہ نمبر 308۔ مولانا انور شاہ کاشمیری بھی حدیث نقل کر رہے ہیں کہ حضرت طلحہ بن براء انصاری کے جنازہ کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ بھئی وہ عربی بھی نہیں ہے، اردو ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی وہاں ہوتا نا، عربی ہوتی تو اردو کی کتاب انوار الباری۔ حضور نے جنازہ کے بعد کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا کے۔ آگے انور شاہ کاشمیری لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سلفی بھائی تشدد کی وجہ سے اس دعا کو بدعت کہتے ہیں، بھلا بتاؤ جو کام امام الانبیاء سے ثابت ہو وہ بھی کبھی بدعت ہو سکتا ہے؟ جو کام امام الانبیاء سے ثابت ہو وہ بھی کبھی بدعت نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں ہو سکتا تو پھر جنازہ کے بعد دعا بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ٹائم قلیل ہے، میں زیادہ لمبا اس باس میں نہیں جاتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ اب ہم جو دعا مانگ رہے ہیں یہ دعا ہے دفن کے بعد، کیونکہ دفن سے کئی دن بعد، دفن سے، اور اس دعا میں ہماری جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لنگر پکاتے ہیں، گوشت ہو، روٹی ہو، حلوہ ہو، بولے پکاتے ہیں نا ساری چیزیں، گوشت، روٹی، حلوہ یا کوئی بھی خرید، چاول۔ میں اصل میں حلوہ شریف کا نام اس لیے زیادہ لیتا ہوں کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ سارے جاگتے ہیں نا، مالن چنڈا جی حلوہ ہے مولیاں دی خدا کے، انجھے آدھے نا، بولو تو بولے ہو حلوہ مولیاں دی خوراک نہیں، اللہ دے سونے محبوب دی خوراک ہے۔ یاد رکھ لیں، حلوہ شریف کی بے ادبی کرنے والا نکاح سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان سے بھی چلا جاتا ہے۔ شمائل ترمذی شریف میں حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب بالحلوہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلوہ سے محبت فرماتے تھے۔ اور فتاوی عالمگیری شریف 500 علماء ہند کا فتویٰ ہے کہ جو حضور کی پسندیدہ چیز کی تحقیر کرے ایمان سے چلا جاتا ہے، نکاح سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حلوہ کھائیں یا نہ کھائیں، کم از کم حلوے کے معاملے میں تحقیر شرعاً جائز نہیں ہے۔ بلکہ چونکہ حلوہ تو میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے قل، بولے قل۔ پچھلے دنوں میرا خطاب تھا کہ 152 گنا چاہتے ہیں تحصیل جمرہ ضلع فیصلہ وہاں پہ نا، یہ جو 2 نمبر ہے نا، یہ بیچارے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے نا اس
قسم کی سازشیں کرتے رہتے ہیں. رکا آ گیا تب خطاب میں. یہ صدیق اکبر کا کل کس نے پڑھایا تھا؟ صدیق اکبر کا کل. میں نے کہا کیا بات ہے. میں یہ بھی تجھے بتاتا ہوں کہ صدیق اکبر پہ کل، صدیق اکبر کے کل پہ دعا عبداللہ ابن مسعود نے مانگی تھی. میں نے کہا یہ بات بھی میں تجھے بتاتا ہوں کہ صدیق اکبر کے کل پہ دعا کس نے مانگی تھی. میں نے کہا یہ بات تو میں تجھے بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ سن کہ صدیق اکبر غلام ہے اور محمد ابن عبداللہ آقا ہے. میں نے کہا جو آقا ہے نا، انہوں نے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا قل خود اپنے گھر میں کروایا ہے. جب آقا سے ایک بات ثابت ہو جائے بھلا پھر غلاموں سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تیسرے دن کا قل، 40ویں کا ختم، چھٹے مہینے چھمائی کا ختم اور سال کا ختم، یہ چاروں کام سرکار نے کیے ہیں حضرت امیر حمزہ کی وفات پہ. توجہ بھی تو رکھنی ہے عبد الخانی کے حوالہ سے. ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے کیا پکاتے ہیں؟ کو گوشت. کیا پکاتے ہیں؟ گوشت. اور ثواب کسے بیچتے ہیں؟ مرنے والے لوگوں. بولو. صرف ایک مرحوم کو نہیں، سارے مرحوم اسی طرح ہی ہے نا. دیکھتے ہیں ثواب. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، غوثیہ، یا غوث اللہ. سلطانیہ. پہنچتا ہے ثواب یا نہیں پہنچتا؟ بولو بھائی. اگر کوئی ثبوت مانگے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے منگوائے. ایک قربانی کی اپنے لیے. ایسا 11ویں دیوی ہے نا، مولوی عبد نے کتنے لکھی ہے؟ یاری تو مصطفیٰ کریم نے دیتی ہے. توجہ ہے؟ مولوی ہون تواڈیاں لگا اساں بھی نپ لیں. بڑی قابل توجہ بات. حضور نے 2 دمبے منگوائے، ایک ذبح کیا اپنے لیے. جب باری آئی دوسرے کی، اس کی گردن پہ چھری رکھی، فرمایا اللہم تقبل من محمد، اللہم تقبل من آل محمد و امت. یاری میں کتنی باری آئی؟ توجہ کرو. یاری کہ کتنی باری آئی؟ بولو. اور غوث اعظم آل محمد بھی ہیں تو امت محمد بھی. اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا محمد کی طرف قبول کر لے، امت محمد کی طرف قبول کر لے، تے آل محمد کی طرف. غوث اعظم آل محمد بھی تے امت. تو پتہ چلا کہ ثواب کرنا بدعت، اصالہ ثواب کرنا بدعت نہیں، نیا کام نہیں. یہ تو وہی کام ہے جو ہمارے آقا نے بھی کیا. یار کمال ہو گئی. آقا نے دمبا لیا، اصالہ ثواب کر دیا. اب آپ سوچنے لگے ہوں گے کہ ساری امت اور ساری آل کو اگر اصالہ ثواب کیا جائے تو دمبے کے ایک ایک بال پہ لاکھ لاکھ انسان بنے گا، اور دمبے دے کے ایک بال تے لکھ لکھ بندہ بن سی. کوئی نہ. جتنی امت ہے بھائیو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ قربانی آپ نے اور میں نے نہیں، اللہ کے پیارے محبوب نے کی ہے. جس نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لی ہے نا، علماء بیٹھے ہیں پوچھو، جس نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لی ہے نا، اگر وہ صدقہ دے کتنا؟ ایک چھٹا جو یا چاول، اور ہم صدقہ دیں احد پہاڑ کے برابر سونا.
صدیق اکبر یا فاروق اعظم یا بلال حبشی صدقہ دیں چند چاول یا چند جو، اور ہم صدقہ دیں اور پہاڑ جتنا؟ علماء سے پوچھو کس کا افضل ہے؟ توجہ ہے نا؟ اے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ صحابہ کے ان چند جو یا چاول کے برابر آپ کا عہد پہاڑ جتنا سونا ہو سکتا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر غلام چاول صدقہ کرے ہمارا سونا برابری نہیں کر سکتا، تو جب سرکار دمبا ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ دے کے اس کا ثواب ہمیں بھیج رہے ہیں، خدا کی قسم ساری امت کی قیامت تک کی ساری قربانیاں اسے ایک قربانی کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو پتا چلا کہ گوشت اصال ثواب کرنا سنت ہے بدعت؟ بولے بولے سنت ہے بدعت؟ پھر اور کیا ہوتا ہے؟ کو پانی بولو کیا ہوتا ہے؟ اب حضرت سعد بن عبادہ والی حدیث دیکھ لیں۔ حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میری والدہ دار فانی سے رخصت ہو گئی ہے، کوئی چیز فائدہ دے گی؟ فرمایا کنواں کھدواؤ۔ کنویں کی کھدائی کا کام مکمل ہوا، مشکات شریف کی حدیث ہے، سیاستہ میں بھی موجود ہے۔ کنویں کی کھدائی کا کام جب مکمل ہوا، حضور تشریف لائے کنویں پہ، کدھر؟ یاری دی کھیر نو آرام آکڑا لے ہو، سنو حضور آئے کنویں پہ، ہاتھ اٹھائے، اللہم ہذہی لأمے، بولو بولو ہذہی لأمے، آئیو توجہ، ایک تو وہ کھور تے دوجی ہوئے کھیر، توجہ ہے نا؟ ایک ہوئے تے دوجی ہوئے، اور ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ ویکھو جی پیر صاحب اپنے کو لوں ایک جگ نو کھیر تے دوجی ترموس نو خوب اڑائی بیٹھے، ایک میں ہو سکتا ہے میں ایک پانی دوجی کھیر تے دوئے پیا پانی ہے۔ بھائی یہ بھی گل میں اپنے کو نہیں کیتی، تو اڈا حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی دی کتاب ہے جمال الاولیاء، وہ دے وچ ولی اللہ دی کرامت لکھدا ہے، میں ایک ولی کلو پانی دی ایک بوتل تے جڑا حاضر ہوندا کہ دودھ پیواونا تے اس سے چکڑ کے پیوائی آندا ہے، جے روٹی تے اس سے چکڑ کے کھوائی آندا ہے، جے کھیر تے اس سے بھی چکڑ کے۔ یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں، آپ کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جمال الاولیاء میں نقل نہ کرتے ہو، مجھے پکڑ لینا۔ ایک کنواں، دوسری کھیر۔ اب کھیر پہ ہم کہتے ہیں اللہم ہذہی لعبد القادر، تو کہتا ہے مشرک، تو کہتا ہے بدعت۔ ادھر کنویں پہ حضور کہہ رہے ہیں اللہم ہذہی لأم صاحب، کیوں نہیں کہتا ہے شرک، کیوں نہیں کہتا ہے بدعت؟ پتہ چلا کہ اگر کنواں سامنے ہو اور ہذہی لأم سعد کہنا شرک نہیں ہے، تو پھر کھیر سامنے ہو تو ہذہی لشیخ عبد القادر کہنا بھی شرک نہیں ہے، اور اگر ختم کا سامان سامنے ہو تو ہذہی لحاجی شیر احمد کہنا بھی شرک نہیں ہے۔ حضرت علامہ سلطان محمد معروف علی صاحب وہ جو ہے نا قل رسم قل خانی، رسم قل خانی، تو پتہ چلا کہ اگر سعد کی والدہ کو ثواب پہنچتا ہے تو پھر حاجی ارشاد صاحب کے والد کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ بولو یار
پہنچتا ہے. ہو سکتا ہے میرے خطاب سے کسی کو تکلیف بھی ہو، لیکن یاد رکھیں چونکہ میں مسلک حق اہل سنت کا ترجمان ہوں، حق کہنا میرا حق بنتا ہے، گالی کسی کو نہیں دے رہا ہوں، گلوچ کسی کو نہیں نکال رہا ہوں، حدیثیں ہی سنا رہا ہوں نا. بولے یہ تو میرا حق ہے نا. حدیث غلط ہو قیامت تک ذمہ دار. 10 لاکھ ایک حوالہ غلط ثابت کرو انعام دوں گا. اگر باتیں میری ٹھیک ہوں تو پھر یقیناً آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. پھر حق بنتا ہے کہ حق کو مان لو. بولے آپ کو یہاں پہ دانا ہو نا، دانا جائیں گے ڈاکٹر صاحب کے پاس، وہ چیرا دیں گے یا نہیں؟ بولو آپ کو درد ہوگی پھر بھی چیرا کیوں؟ انہیں آپ کی جان سے ہمدردی ہے. وہ کہتے ہیں 5 منٹ درد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اللہ کرے ان کی جان بچ جائے. بھائیو مجھے بھی آپ کے ایمان سے ہمدردی ہے، 5 منٹ تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. میں بھی کہتا ہوں اللہ کرے آپ کا ایمان بچ جائے. سبحان اللہ. اس لیے اگر کوئی بات تھوڑی سی سخت بھی میرے منہ سے نکل گئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے اس دعا کے جواز میں. اس دعا کے پھر ہم دعا مانگتے کس سے؟ بولے جو اللہ کو ماننے والا ہے، بولے اللہ سے. یہ جب ٹولہ پہلے آیا تھا نا، ہمیں تبلیغ کرتا تھا جناب دیکھیں پیروں سے نہ مانگے، فقیروں سے نہ مانگے، ولیوں سے نہ مانگے، نبیوں سے نہ مانگے، بس کس سے مانگے؟ بولے اب ہم اسی اللہ سے مانگنے بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں کیوں مانگتے ہو؟ او ظالمو اللہ سے تو مانگنے دو. بولے نا او ظالمو اللہ سے تو مانگنے دو. وہ تو اللہ ہمارا اللہ ہے اور وہ خالق ہے، وہ رازق ہے جو ہمیں کہتا ہے مانگو میں قبول کروں گا. کیوں نہیں مانگنے دیتے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ مانگو میں، بولو یار، مانگو میں کیوں نہیں مانگنے دیتے؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ بولیں دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ ایمان والوں کی، مانگنے والوں کی. لیکن دعا کی قبولیت کے لیے رب نے ایک شرط لگا دی ہے. ایک شرط ہے قبولیت دعا کے لیے. کون سی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر گناہ کر بیٹھو نا اور مغفرت چاہیے ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے سے نہیں ملے گی، ڈائریکٹ مانگنے سے نہیں ملے گی، بلکہ جاؤ کا میرے محبوب کے دروازے سے آنے. جاؤ کا مانگنی ہے تو آ جائے محبوب تیرے دروازے پہ. فاستغفر اللہ فاستغفر لهم الرسول. اگر رسول نے سفارش کر دی تو اللہ قبول فرما لے گا. بھائیو توجہ ہے. اب جس نے ساری زندگی تبلیغ یہ کی ہو کہ جس کا نام محمد یا لیا وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں، نبی کو لبدا کچھ نہیں، نبی دے روزے نو منہ کر کے دعا منگنی نہیں. جے کو حاجی منگنے لگے تے ہتھوں پھڑ کے منہ کعبے نو ادھے منہ کر کے منگو. دسو بھلا انہوں نے دعا مانگنے کی کوئی لوڑ ہے؟ انہیں دعا مانگنے کی کوئی ضرورت ہے؟ بھائی دعا اس کی قبول ہوگی جس کے دل کا تعلق، جس کی روح کا ربط در مصطفیٰ سے جڑا ہوگا. جس کی روح اور دل کا ربط در مصطفیٰ سے منقطع ہے اس کی دعا قبول ہوتی. یہ کہتے ہیں پھر مانگو ہی نہیں، ضرورت ہی بولے ضرورت ہی مانگ کے ٹائم ہی ضائع کرنا ہے نا. بھائی نہ مانگو. آپ ہمارے جو رب در مصطفیٰ سے جڑے ہیں ہمیں کیوں روکتے ہو؟
ہمارا جو غلامی کا دعویٰ ہے ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہمیں تو مانگنے دو نا بھائیوں. بھائی سب چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا ہے. بولو، جس نے نہیں جانا وہ نہ بولے، جس نے جانا ہے بولو ہم نے بھی جانا ہے. چلا جانا ہے. تو جانے کے لیے ضروری ہے در مصطفیٰ سے ربط بنا لو، پھر قبر میں موت نہیں زندگی ہوگی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا. کیا فرمایا؟ من عمل، من موصول ہو جو عمل کرے اچھے، صالحا من ذکر او انثى، خواہ مرد ہو یا ایک شخص، کیا؟ وہو مؤمن، کون ہو؟ بولیں جو مومن ہے، بولے کون ہو؟ آپ کو پتا ہے مومن کون ہے؟ پتا ہے مومن کون ہے؟ خاموش ہو گئے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب مجھے قسم، مجھے قسم، مجھے قسم، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، کوئی ایک اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جتنے تک تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ فرما لے. جتنے تک تجھے اپنا تسلیم نہ کر لے ایماندار ہو سکتا. اور اگر بات حدیث کی کرے تو الذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. کاٹ نامرو شاہبت کو آتی عظمت کے قابل میرا امام ہو نہیں سکتا. اور ایمان نائے در مصطفیٰ نل جڑ جاندا، ایمان نائے غلامی مصطفیٰ دا. بھائیو ایمان، اللہ فرماتا ہے جو اچھے کام کرے صاحب ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جہاں بھی الفاظ تاکید فوراً رب اس کو دیتا ہے بڑی پاک زندگی. مرنے کے فوراً بعد کیا ملتی ہے؟ بڑی پاک. کسے ملتی ہے؟ کس کو؟ بولو کس کو؟ اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو. ایمان والا وہی ہوتا ہے نا جو مصطفیٰ کا. اچھا بس دو باتیں، ختم شریف پہ ٹائم ہو چکا ہے، آخری دو باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ زندہ ہیں، بولے بھائی توجہ میری طرف، زندہ ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں. اچھا ایک بندہ پھٹے پہ لیٹ جائے، نبض چلنا بند ہو جائے، سانس آنا جانا بند ہو جائے، دل دھڑکنا بند ہو جائے، کیا کہو گے؟ بولے بولے بولے. مردہ. اللہ سے پوچھو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اگر کام اچھے کیے ہیں اور مصطفیٰ کے دروازے کا غلام ہے تو یہاں بھی بولو یا اللہ جو زندہ کہیں اسے قبر میں تو بھی زندہ رکھنا. کیا ہے؟ زندہ. اچھا بتاؤ جو اوپر ہے چلتا